السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل گوڈ فارمنگ ٹپس۔ میں ہوں محمد عثمان اور میرے ساتھ ہیں شراز بھائی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بکریوں کو جو ساڑو کا مسئلہ پیش آتا ہے، جس کو ہم انگلش میں میسٹائٹس بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں بات ہوگی، اور ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں تنویر صاحب، انہوں نے بھی یہ اس بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ ان کی ایک بکری کو ساڑو کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ باقاعدہ انہوں نے ویڈیوز ہمیں شیئر کی تھی، تو سارا ان کا بھی بتائیں گے آپ کو، اور کیوں آیا اور کیسے آیا اور کیوں آتا ہے، یہ سارا آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دیں گے۔ تو جتنے بھی نیو ویورز آئے ہیں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ جتنے بھی نیو فارمرز گوڈ فارمنگ میں آ رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ شراز بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ عثمان بھی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ شراز بھائی تنویر صاحب ہمارے بڑے پیارے سبسکرائبر ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیے تھے کہ میری بکری کا یہ مسئلہ آ رہا تھا ساڑو کا، ایک تھن کو ان کے ساڑو سے ایک وجہ سے تھن بالکل اوپر چلا گیا، اور جو ہے دوسرا تھن میں کچھ دودھ آ رہا ہے، اس میں بھی کچھ داریں آ رہی ہیں۔ تو ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھ لیا، اور ویورز کے ساتھ بھی ہم شیئر کر رہے ہیں کہ کیسے وہ سارا بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو اس کے پہلے تو ہمیں وجوہات بتائیں کہ یہ ہوتا کیوں مسئلہ، دوسرا اس میں اگر یہ آ جائے مسئلہ کسی فارم پہ، کیونکہ یہ بہت کامن سا ایک مسئلہ ہے، اکثر فارموں پہ اکثر گھروں میں یہ جو ان کی بکریوں کو جو آ جاتا ہے، تو اس کا جو ہے پراپر حل، دیسی بھی میڈیکیٹڈ بھی، سارا وہ بھی بتائیں، اور اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ جی عثمان بھی سب سے پہلے اس کی وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں جی جی کہ کامن ریزن جو دیکھی گئی ہے وہ ہے جانور میں بائی بادی اور گندگی۔ صحیح۔ اچھا، بائی بادی سے مراد کے کچھ مطلب چارہ وغیرہ، یا کوئی اکثر گھروں میں جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں وہ سبزیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں ایسی، ٹھیک ہے، جس میں بائی بادی کے چانسز زیادہ بلکہ ابھی جو چارے چل رہے ہیں جیسے مکئی ہے، یہ بھی بائی بادی کا ایک بڑا اچھا سورس ہے، بالکل ایسے ہی، تو اس میں کافی زیادہ ہے، تو اور مطلب موسٹلی جتنے بھی یا اگر ہم خشک پہ آ جاتے ہیں تو اس میں بائی وادی میں آپ کو ملے گی ضرور۔ تو دوسرا یہ کہ اپنا جانور کی جگہ جو گندی ہے، جی جی ٹھیک ہے، پیلٹس کا استعمال نہیں ہے، کیونکہ گھروں میں جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے جی انہوں نے جانور باندھ کے رکھنا ہوتا ہے، جی جی، تو جگہ اتنی جگہ گندی رہتی ہے، تو جانور جب بھی دودھ نکالتے ہیں بکری کا یا بچوں کو پلاتے ہیں تو جانور اسی جگہ پہ بیٹھتا ہے، جی جی، تو بیکٹیریا اندر جانے کے چانس جو ہے نا وہ 90% زیادہ ہوتے تو شراز بھائی یہ تو اب جانور اکثر بیٹھتے رہتے ہیں مطلب گندی جگہ پہ، لیکن بیکٹیریا جاتا کیسے ہے وہ ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں، جی مسئلہ بنتا کیا اصل؟ عثمان بھی اصل میں جب آپ دیکھیں کہ بکری کا دودھ نکالیں جی جی، تو بکری کا دودھ جو نپل ہے نا وہ کم سے کم کوئی 15 سے 20 منٹ اس کا منہ کھلا رہتا ہے، سوراخ کھلا رہے گا سوراخ جہاں سے دودھ نکل رہا ہے، تو جب تک وہ کھلا ہے تب تک بیکٹیریا جانے کے چانس تقریباً 90% ہیں، بالکل اٹیک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جانور کا دودھ نکالیں، جی جی، یا اپنے بچوں کو بکری کے بچوں کو دودھ پلائیں تو اس کے بعد جانور کو کوئی چارہ ڈال دیں، صحیح، ٹھیک ہے، کوئی ونڈا ڈال دیں تاکہ کوئی آدھا گھنٹہ جانور آپ کا کھڑا رہے، تاکہ وہ اتنی دیر میں وہ کلوز ہو جائے اور جو بیکٹیریا اندر جانے کے چانسز ہیں وہ کم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ اپنے جانوروں کو جھولا جو ہے اس کا استعمال لازمی کریں، بالکل لازمی کریں، اور وہ بھی آپ دیکھیں جب 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد اسے گندا وغیرہ ہو جائے تو اسے واش کریں اچھے طریقے سے، مطلب صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، بالکل ہر طرح سے۔ تو اس کا بہتر حل یہی ہوتا ہے کہ پیلٹس، جی، پیلٹس میں یہ کہ گندگی نیچے چلی جاتی ہے، ہاں جی، تو پھر تھوڑا بہت اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں نا، جانور بیٹھ بھی جائے تو کوئی اتنی خاص پرابلم آتی نہیں ہے، صحیح، تو تھن جو ہے وہ صاف ہی رہتے ہیں، صاف جگہ پہ، بالکل۔ تو یہ اس کے مین ریزن جو ہے وہ گندگی ہے، جی بالکل، اور گندگی کی وجہ سے جو ہے بیکٹیریا اٹیک کرتے ہیں اور سارا مسئلہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس میں شراز بھائی اگر ہم کسی جیسے یہ ابھی تنویر صاحب کو مسئلہ آیا ہے، جی جی، آپ نے ان کی ویڈیو بھی واچ کی ہے، دیکھی ہے کہ کیسے ان کا ایک تھن جو ہے وہ بالکل اوپر کم ہو گیا، اس میں 2-3 داریں آ رہی ہیں، تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے، اور باقی بھی کسی کو مسئلہ آتا ہے تو وہ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اس کا؟ اچھا عثمان بھی، سب سے پہلے جب دیکھیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جانور کے تھنوں پہ ہوتی ہے سویلنگ، جی،
ٹھیک ہے. ایک جب سویلنگ آتی ہے تو جانور جاتا ہے ساڑو کی طرف. وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جانور ساڑو کی طرف جا رہا ہے؟ جی جی جب بھی بکری کے دودھ کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے. صحیح. آپ دیکھیں گے بکری کے دودھ کا کلر جب بھی چینج ہو تو وہ سمجھے کہ وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ساڑو کی طرف جانا شروع ہوگی. اس کو جلدی پکڑ لیں گے تو بہتر ہے, نہیں پکڑیں گے تو پھر زیادہ کام خراب ہونے کے چانس. اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ ساڑو فوری طور پہ ہو جاتا ہے یا ٹائم لے لیتا ہے, جیسے آج سے سٹارٹ ہوا اور 2-4 دن ہفتہ لے؟ نہیں عثمان بھائی, یہ تقریباً فوری ہو جاتا ہے, یعنی ایک آدھے دن میں اس نے پورا اثر کر لینا اور اپنا کام اس نے کر لینا, کر جانا ہے. ٹھیک ہے. اگر دودھ ختم کر رہا ہے یا حوانہ ختم کر رہا ہے بالکل تو فوری طور پہ یہ کر دے بالکل. گا. اس سے بعض چانس تقریباً 50% چانس یہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا جو جانور ہے نا وہ مکمل طور پہ تھن جو ہے نا اپنا خشک کر جاتا ہے, ضائع کر جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تھن اٹھا گئی بکری. بالکل. تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس کے ریکوری کے چانسز ہیں کہ بالکل اس کے ریکوری کے چانس, اگر تو بکری لیور کی ڈیلیوری کے بعد ہوا یہ مسئلہ نا, تو پھر بکری جب دوبارہ گبن ہوگی, دوبارہ تیار ہوگی, پھر چانس ہوتے ہیں اس کی ریکوری کے دوبارہ چلنے کے, دوبارہ سے واپس اپنی جگہ پہ آنے کے. تو اس سے پہلے یہ دودھ وغیرہ کنٹینیو جو ہونا نہیں مشکل ہو جائے گا. تو یہ جب نیکسٹ گبن ہوگی تبھی بہتر, تبھی یہ ہوگا. تو اس کا ہم دیسی میں کیا علاج کر سکتے ہیں؟ اچھا, دیسی میں اس کا علاج جو فوراً آپ نے کر دینا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو لال مرچ دڑا ہے تو آپ نے وہ تقریباً 2 چمچ جی چاولوں والے اور 1 پاؤ دہی کے اندر مکس کر کے اچھے طریقے سے اس کے اندر ڈالنے ہیں. یہ پیے گی نہیں بکری, بس زبردستی سے پلانا ہی پڑنا ہے. یہ کم سے کم 3 دن, کوئی بھی ٹائم پلا دیں, کسی بھی ٹائم, ایک ٹائم پہ یہ پلا دیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اور کیا؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم پہ 10 کالی مرچیں ثابت ہی لینی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ٹائم میں 5 سے 6 نیمبو اس میں تھوڑی بہت چینی ڈال کے ٹھیک ہے اپنے جانور کو کھلانی ہے. تو وہ بھی اسی کے لیے وہ تقریباً آپ کوئی 7 سے 8 دن کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جیسے اپنا لہسن ہے, جی لہسن کی کھیر بنا لے, صحیح, ایک ٹائم پہ وہ دینا شروع کرنے ساتھ. وہ بھی 3 دن ہم دے سکتے ہیں. وہ بھی 3 دن. اس سے بھی شاید بھائی 100% گارنٹی ہے کہ ساڑو جو ہے وہ جو بیکٹیریا نے اثر کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جی عثمان بھائی, اس سے تقریباً مطلب کہ 70% کے چانس ہوتے ہیں کہ اس سے بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, لیکن پھر بھی دوسرا جو میڈیکیشن کے حساب سے ہمیں پھر بھی 3 دن کا کورس کم سے کم کروانا پڑتا ہے میڈیسن کے لیے. صحیح. تو وہ اس میں میڈیسن میں ہم کیا اس میں دیں گے؟ اچھا, میڈیسن میں دیکھیں کہ جانور میں اگر سویلنگ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا بہت, اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ اس میں جانور کو ٹمپریچر بھی آئے گا. اچھا, جب سویلنگ آئے گی جانور کو تو جانور کا اڈر جو ہے نا وہ گرم بھی ہوگا, ٹمپریچر بھی آئے گا. صحیح. اور جب جانور کا اڈر گرم ہو, ٹھیک ہے, اور سویلنگ زیادہ ہو, تو آپ نے جھولا جو ہے, یہ پچھلے وقتوں میں بہت سارے پرانے لوگ یہی کرتے تھے کہ جھولا بھگو کے جانور کو چڑھا دیتے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کو ذرا ٹھنڈک پہنچے, تو اس سے بھی سویلنگ کور ہوتی ہے. صحیح. تو جانور کا نا جو ٹمپریچر وہ مینٹین ہوتا ہے. تو اس میں اکثر تو شاید پتہ نہیں چلتا نا, کیونکہ ٹمپریچر بکری کو ہے بھی, یہ بکری کھا پی رہی ہوتی ہے. ہاں جی, تو کتنی اس میں بالکل. جب ساڑو والے چانس ہو تو آپ ٹمپریچر لازمی چیک کرنا لازمی, کیونکہ جب آپ کو اس طرح کا سمٹم کو نظر آئے, بالکل, دودھ کا کلر چینج ہو رہا ہے یا سویلنگ آ رہی ہے, بالکل ٹمپریچر لازمی چیک کریں. تو اس میں 3 دن کا کورس صبح شام کا ہوتا ہے عثمان بھائی, کہ اموکسیجنٹ انجیکشن ہوتا ہے. جی. وہ باڈی ویٹ کے حساب سے 5 cc سے لے کے کنڈیشن کے حساب سے 10 cc تک لگتا ہے. صحیح. بکری کو صبح شام. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اس کے نا ایک انجیکشن یوز کرتے ہیں ہم, وہ ہے دوسرا لاکسن. بالکل, ٹھیک ہے. لاکسن جو ہے وہ ٹمپریچر کو بھی مینٹین کرے گا اور درد وغیرہ کو بھی مینٹین کرے گا. صحیح. اور اس میں حوانے کے جو مسائل ہیں وہ بھی لاکسن بھی کور کرے گا. تو یہ تقریباً جو ہے نا یہ 3 دن کورس کے بعد مطلب کہ جو بیکٹیریا ہے ساڑو کا وہ کل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو تھن ہے جو اس نے بکری نے خشک کر لیا ہے, ڈیمیج ہوا ہے, وہ پورا نہیں ہوگا ابھی مطلب دودھ اس میں نہیں آئے گا. اگر فرض کریں حوانے کی سائڈ خراب ہو گئی ہے, بالکل, اگر بکری نے وہ سائڈ کم کی ہے, وہ کم ہی رہنی ہے, وہ بھی برابر نہیں ہوگی. جب تک بکری مطلب کہ دوبارہ گبن نہ ہو, دودھ خشک کرے گی, اگلے سوئے پہ یہ کور ہوگی. تو اس کے لیے بھی شاید بھی جو ہم نے خوراک ایک بنائی ہوئی ہے, بالکل, گبن بکری کی اسپیشل خوراک, اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو وہ ضروری ہے
वही जरूरी है उस्मान भी, उससे ही रिकवर होना है। उसका सारा कुछ जो है वो 100% आपका वापस क्लियर हो जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा कि ये साड़ू हुआ था, ये साड़ू हुआ था, या बकरी के थन कोई तो कम ज्यादा था। ठीक है। बिल्कुल वो सारा अगर बैलेंस हो सर का जाएगा। थन छोटा बड़ा हो गया या स्वेलिंग आई, साड़ू हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो जो खुराक है वो आपने देख लेनी वीडियो, उसके मुताबिक जब आपकी बकरी 3.5 माह की गबन हो जाए तो उस टाइम आपने शुरू कर देनी है, और जब तक डिलीवर नहीं करती आपने तब तक चलानी है। तो इंशाल्लाह जो है 100% अल्लाह के करम से वो मुकम्मल तौर पे वो जो है क्लियर हो जाएगा, और आपको फील ही नहीं होगा कि साड़ू हुआ था या कोई मसला इसमें पेश आया था। तो ये शराब इसमें बस यही मेडिसिन, इसके अलावा कोई और कोई इसके अलावा सिर्फ ये होता है कि आपने फिर भी एहतियातन जी कम से कम जो फाइब्रोफिट DS एक सिरप आता है होम्योपैथिक होम्योपैथिक का, जी बिल्कुल, वो कम से कम 2 बोतलें आपने उस बकरी को पिला देनी है। वो भी लाजमी, मतलब आप सुबह शाम उसको लाजमी पिलाएं, बिल्कुल। ताकि ये जो जितना भी इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की जो भी मुकम्मल तौर पे जो है वो सही हो जाए, ताकि नेक्स्ट आपको मसला पेश ना आए। तो यही प्रोटोकॉल है, इससे ज्यादा प्रोटोकॉल है कोई नहीं है इसमें, क्योंकि मोस्टली आगे पीछे करते हैं, कोई इलाज बता रहा है, कोई बंदा कोई इलाज बता रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, मतलब ज्यादा टोटकों में बस ना जाए, मतलब फौरन ही इसे पिक करें। जो भी कहा है। दूसरा जैसा भी एक चीज और भी करते हैं लोग, एक इधर से मेडिसिन पकड़ ली, कोई इधर से पकड़ ली, कोई इधर से पकड़ ली, जो भी मेडिसिन आपने देनी है एक ही इस्तेमाल करनी है, आपने ये नहीं करना कि कभी कोई तो कभी कोई, फिर आपका वो कोई भी चीज असर नहीं करेगी। बिल्कुल। जैसे का फर्ज करें हमने जो बताई है आप ये कर रहे हैं तो फिर यही करें, अगर किसी और ने बताई है तो आप वो ही करें जो किसी ने आपको सजेस्ट की। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो है ना, ये मतंजन वाला साहब, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो और तनवीर भाई के लिए ये पैगाम कि उन्होंने पूछा था कि ये हमारा बकरी का थन जो है वो पूरा हो जाएगा कि नहीं, मतलब दूध वगैरह बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो शाद भाई ने अभी बता दिया, तो कभी इसमें कुछ ऐसा नहीं होना, ना ही दूध इसका बराबर होना, ना ही इसकी हवाने की जो कंडीशन है वो भी नहीं बराबर लेवल पे आएगी। तो नेक्स्ट सुबह में इंशाल्लाह ये सारा कुछ बराबर हो जाएगा, जैसे हमने तरीकाकार बताया वो आप तरीके से करें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। जितने भी न्यू व्यूअर्स आए हैं चैनल पे, वीडियो पे, तमाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दे करें, ताकि बाकी भाइयों का, बहनों का जो फार्मिंग कर रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।